الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم سے خون بہہ رہا تھا، احد کے میدان میں جو زخم پہنچا تھا اس سے خون بہہ رہا تھا، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے چٹائی کا ٹکڑا جلا کر راکھ چپکا دی تھی اور خون تھم گیا تھا۔ پھر محمد بن مسلمہ نے پانی پیش کیا اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر دعائے خیر دی۔ پھر زخم کے سبب ظہر کی نماز آپ نے کیا کی تھی؟ بیٹھ کر پڑھائی تھی، اور صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے بیٹھ ہی کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اور ادھر انصار و مہاجرین کی کچھ خواتین آ پہنچی تھیں، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں، ام سلیم اور ام سلیت رضی اللہ عنہما بھی تھیں۔ تو یہ تمام لوگ مشکیزے سے پانی بھر کر لا کر زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اس کے بعد بہنوں، جب غزوہ احد کا جو یہ منظر ہم نے پچھلے دیکھا تھا، تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ صحابہ جو پہاڑی میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کا یہ سچویشن تھا، اور یہاں پر نیچے میدان میں مشرکین پورے تیاری کر چکے تھے واپس ہونے کی۔ تو ابو سفیان جب وہ مشرکین میں سے ہی تھے، اس وقت ابو سفیان جب جبل احد کے پاس آئے، جبل احد کے اندر کون تھے؟ وہاں پر صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مشرکین کو نہیں معلوم تھا کہ کون زندہ ہیں، کون وفات پائے۔ جیسے پچھلے میں نے بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تو مشہور ہو گئی تھی، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ واقعتاً وہ زندہ ہیں یا شہید ہو گئے۔ پھر مسلمانوں میں کون کون زندہ ہے، کون شہید ہوئے، اس کا صحیح اندازہ ان کو نہیں تھا۔ تو ابو سفیان نے کیا کیا؟ جبل احد پر آئے اور بلند آواز سے بولا کہ کیا تم میں محمد ہیں؟ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ پھر کسی نے جواب نہ دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ پھر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر رکھا تھا۔ اب ابو سفیان نے کہا اچھا چلو، ان تینوں سے تو فرصت ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے، بولے او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں الحمدللہ، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا ہاں، تمہارے مقتولین کا تو مسئلہ ہوا ہے، جیسے میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ مقتولین کا انہوں نے کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی ناک کاٹی، یعنی ناشوں کا مسئلہ کیا انہوں نے۔ میم ثا لام ہے، مثلہ کہتے ہیں اعضائے جسم کو کاٹ دینا۔ تو ابو سفیان نے کیا کیا؟ ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے مقتولین کا تو مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ پھر اس نے نعرہ لگایا، کس نے؟ ابو سفیان نے نعرہ لگایا اعلو حبل، نعوذ باللہ، یعنی حبل بلند ہوا۔ حبل بت کا نام جس کی وہ پوجا کرتے تھے، حبل بلند ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب سکھایا۔ کیا جواب سکھایا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم کہو اللہ اعلی و اجل۔ تو صحابہ نے بلند آواز میں نعرہ لگایا اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے لیے تو عزا ہے۔ عزا کیا ہے؟ یہ بھی بت تھا نا، جس کو بہت مانتے تھے قریش۔ تو بولا کہ ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے لیے تو کوئی عزا نہیں ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سکھایا، صحابہ کرام نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، ولا مولا لکم، اور تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے، اور لڑائی ایک ڈول ہے، یعنی برابر ہو گیا تمہارا ہمارا معاملہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا برابر نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں اور ہمارے مقتولین جنت میں، تو یہ برابری کیسے ہوئی؟ تو ابو سفیان نے کہا تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم پھر ناکام و نامراد رہے۔ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا عمر، میں اللہ کا واسطہ دے کر تم کو پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟
تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا واللہ، اللہ کی قسم نہیں، اور اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمع سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکارا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ لہٰذا صحابی نے آواز دے کر کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ پھر بہنوں، مشرکین واپس ہونے لگے اور مسلمانوں کی طرف سے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری کرنے کے لیے یہ لوگ نیچے اترے۔ لیکن دیکھیے بہنوں، یہ بات قابل غور ہے کہ ابو سفیان واپس جا رہا ہے، مشرکین کے لشکر کو کوچ کرنے کا یعنی آغاز ہو چکا، اس نے حکم دے دیا، اور تمام لشکر جانے کے لیے اونٹوں پر وہ سوار ہو رہے تھے، گھوڑوں کو پہلو میں رکھ رہے تھے۔ یعنی اس کا معنی یہ تھا کہ وہ لوگ جس انداز سے وہ تیاری کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مکے کا ارادہ کر رہے ہیں اور وہ مکہ جا رہے ہیں، اور واقعتاً انہوں نے کوچ کر دیا وہاں سے، یعنی مکے کو واپس ہو گئے۔ اور ٹھہرے کہاں تھے وہ لوگ؟ احد کے میدان میں، وہاں سے مدینے کے درمیان، یعنی ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ چاہتے تو مدینے کی طرف پلٹتے اور سیدھے مدینے پر حملہ کر سکتے تھے۔ صحابہ جتنے بھی یعنی جہاد کرنے والے تھے، جتنے بھی غزوے میں شریک تھے، وہ پورے تو جبل احد کے پہاڑ پہ، جبل احد کے اندر تھے وہ لوگ، یعنی احد کے پہاڑ کے اندر تھے، اور مدینہ اور مشرکین کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں تھی جو انہیں مدینے میں داخل ہونے سے روک سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، ان کے دلوں کو اللہ نے پھیڑ دیا۔ انسان اور ان کے دل کے درمیان جو حائل ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیڑتا ہے۔ تو واقع میں مشرکین کے دلوں کو اللہ نے پھیڑ دیا۔ کس طرف؟ مکے کی طرف کوچ کرنے کے لیے۔ کسی کو یہ دھیان نہیں آیا کہ وہ جائیں اور مدینے پر حملہ کر کے قبضہ کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ پاک مسلمانوں کے عزم کو دیکھتا ہے، ان کے ارادوں کو دیکھتا ہے، ان کی کوششوں کو دیکھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کی کیا ارادہ ہے، کیا کوشش ہے، کیا وہ کہہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، اور اس کوشش کے حساب سے اللہ پاک بھی مدد فرماتے ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک نے کیسی مدد کی کہ باوجود وہ طاقت، قوت، موقع، ہر چیز رہنے کے لئے باوجود وہ خاموش واپس چلے گئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خالصتاً نکلتا ہے صرف اس کی رضامندی کے لیے، تو اگر اس کے پاس اثر و رسوخ نہیں بھی ہوں، اگر اس کے پاس کوئی بھی چیز نہ ہو، بس اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے، تو فتح اسی کی ہے۔ یہ بات کہاں ثابت ہوئی؟ غزوہ احد کے دیکھنے کے بعد ہم کو یہ پتہ چلا کہ باوجود یہ کہ مشرکین نے مسلمانوں کو ہرانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہرا نہ پائے، وہ جیتتے ہوئے بھی فاتح نہیں کہلائے، نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد مسلمان زخمی اور شہیدوں کی کھوج و خبر لینے کے لیے میدان میں آئے۔ بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا تھا، تو آپ نے حکم دیا کہ نہیں، انہیں واپس لاؤ، ان کی شہادت گاہوں میں انہیں واپس لایا جائے، اور سارے شہداء کو غسل اور نماز کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں اسی کے اندر دفن کر دیا جائے۔ پھر آپ نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا، اور بسا اوقات 2 شہیدوں کو یعنی وہ کیسے جمع ہوتے؟ یعنی آپ کو پتہ ہے بغلی قبر جسے کہتے ہیں، یعنی ایک خبر ہوتی ہے، اس کے سائیڈ میں ایک چھوٹی مطلب جیسے کمرے میں جیسے شیلف بنے ہوتے ہیں نا، سائیڈ میں جو شیلف بنا ہوتا ہے، تو اس طریقے کا ایک خبر کے اندر سائیڈ میں ایک خبر بناتے ہیں، یہ سائیڈ میں ایک خبر، یعنی ایک خبر میں 3 خبریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 3 شہیدوں کو ایک ایک خبر میں دفن کیا۔ اور انداز کیسا تھا دفن کرنے کا؟ کس کو نیچے کس کو اوپر رکھا گیا؟ جس کو قرآن زیادہ یاد تھا ان کو اوپر رکھا گیا، جن کو قرآن کم یاد تھا انہیں نیچے رکھا گیا۔ اس چیز کا بھی دفن کرتے وقت اس چیز کا بھی خیال کیا گیا۔ اللہ اکبر۔
اور بہنوں جس کو یعنی کفن دینے کے لیے نہیں تھا، کپڑا ان کا کافی نہیں تھا، اس سے کفن پورا نہیں ہوتا، وہ لپٹے پورا نہیں جا رہے تھے، تو بعض کپڑے لا کر انہیں لپٹا گیا، لیکن کپڑوں کی کمی تھی تو کیا کیا گیا کہ اذخر نامی ایک گھاس ہوتی ہے، وہ گھاس ان کے پیروں پر ڈال دی گئی۔ اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز گواہی دوں گا۔ پھر لوگوں نے حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئی، وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھا میدان جنگ میں آ گئے اور پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لہذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور اسی لیے وہ غسیل الملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے، یعنی جن کو فرشتوں نے غسل دیا، غسیل الملائکہ۔ کون تھے یہ؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ اور جنگ احد کے میدان میں حضرت حمزہ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ یہ کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا کہ سر اگر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھلا رہ جا رہا، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھلا رہ جا رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا سر ڈھانک دیا جائے اور پاؤں پر اذخر کی گھاس ڈال دی گئی۔ تو یہ تھا بہنوں حال جنگ کے میدان کا۔ تو سبحان اللہ، مسلمانوں کو باوجود یہ کہ وہ ہار گئے تھے، لیکن اللہ نے انہیں ان کی کوشش اور محنتوں کی وجہ سے، ان کی جد و جہد کی وجہ سے اس کو ہار نہیں کہلایا، بلکہ وہ فتح ہی ہوئی ایک طریقے سے مسلمانوں کی، کیونکہ مدینہ انہی کے قبضے میں تھا۔ باوجود یہ کہ وہ مشرکین کو بھجا چکے تھے، میدان جنگ چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے، اور یہاں پر فتح کون ہوئی، کس کی ہوئی؟ باوجود مشرکین کے فاتح ہونے کے مسلمان ہی فاتح کہلائے۔ انہی کے قبضے میں ان کا شہر تھا، ان کا ملک انہی کے قبضے میں تھا، اور مشرکین وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو یہ تھا بہنوں غزوہ احد کا۔ انشاءاللہ اور بھی یعنی آگے غزوات و حالات ہیں، کیسے حالات ہیں، کیا ہوا آگے سیرت النبی میں، انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں دیکھتے ہیں۔ مجلس کے کفارے کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔